ہم تو یہاں تک سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ معاملہ صرف مسجد کا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قوت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے عوامل ہیں۔ خدا نخواستہ ایک بار پھر پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو کسی اور رخ پہ تو نہیں لے جایا جا رہا ہے، بہانہ مساجد بنا کر کے، لوگوں کو اشتعال دلا کر کے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان محفوظ نہیں اور پاکستان کے اندر اسلام محفوظ نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AJ وائبس۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم طارق روڈ پر مدینہ مسجد میں موجود ہیں، جسے عدالت نے شہید کرنے کے آرڈر جاری کیے۔ میں اپنی بات کی شروعات ایک بچے کی بات سے کروں گا کہ ایک بچے نے مجھ سے یہاں پر سوال کیا کہ انکل آپ یہاں مسجد کے حق میں یعنی کہ مسجد کو بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا مسجد کی جگہ پارک کے بارے میں جو ہے آپ گفتگو کرنے آئے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری میڈیا نے کتنا زہر عوام کے جو ہے دماغوں میں گھول دیا ہے کہ بچہ اس بارے میں سوال کر رہا ہے کہ آیا یہ جو پبلک آئی ہوئی ہے، یہ جو میڈیا آیا ہوا ہے، یہ مسجد کے حق میں آیا ہوا ہے یا مسجد کی جگہ پارک بنانے کے حق میں آیا ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے بعد اب حضرت کی طرف آؤں گا۔ مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان محفوظ نہیں اور پاکستان کے اندر اسلام محفوظ نہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو راہ چلتے جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ آپ یقیناً میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، لیکن پاکستان کے اندر جس طرح آئے روز اسلام پر حملے ہوتے ہیں، عقائد پر حملے ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر حملے ہوتے ہیں اور پھر ان گستاخوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اسمبلیوں سے باقاعدہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کرانے کی باتیں ہوتی ہیں، خفیہ طور پر بل پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہوتی ہیں، جس پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایک اسلامی نظام کا نفاذ ہو، یہاں پر مسلمان کھل کر اپنی عبادت کر سکیں، یہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہیں موجود ہوں۔ لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر آج نہ مسلمان محفوظ ہیں نہ اسلام محفوظ ہے۔ تو ہم یہاں کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعۃ علماء اسلام کے رہنما حضرت مولانا غیاث صاحب، جو مسلسل تیسرا دن میں دیکھ رہا ہوں انہیں کہ یہاں پر موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جامعۃ علماء اسلام کیا کام کر رہی ہے۔ تو آپ آ کر دیکھیں کہ جامعۃ علماء اسلام کس طرح مساجد، مدارس اور دین کی جو ہے حفاظت کر رہی ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور آپ کو بھی دکھا رہا ہوں۔ تو آئیں حضرت سے کل کی صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کل رات کو یہاں پر پولیس آئی تھی اور سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہاں پر بھاری نفری پولیس کی آئی تھی اور ہیوی مشینری لے کر آئی تھی۔ کیا اس بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے، اور یا ان کی جامعۃ علماء اسلام کا جو موقف ہے عدالت کے اندر کہاں تک پہنچا ہے؟ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا صورتحال مسجد کی یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل اور آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور میں اور میری ٹیم اور ہماری جماعت یہاں کے عوام الناس سب آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مسجد کے حوالے سے اب تک کیا کارگزاری ہیں، کیا یہاں کا اس وقت کیا صورتحال ہے، گزارش یہ ہے کہ 28 تاریخ کو جب جامع مسجد مدینہ طارق روڈ کے حوالے سے آرڈر جاری ہوا کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پارک کو بحال کیا جائے، اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ نہ صرف یہ کہ صرف جامعۃ علماء اسلام میدان میں ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، مذہبی جماعتوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اہلیان طارق روڈ نے سب سے بڑھ کر محنت کی ہے۔ یہاں کے تجار حضرات نے، تاجر الائنس نے، یہاں کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں، دکانیں والے حضرات، مارکیٹ والے حضرات، یہاں کے باشندگان، یہاں کے رہائشی، سب نے الحمدللہ بھرپور ساتھ دیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جامعۃ علماء اسلام اس وقت الحمدللہ جس انداز کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ جامع مسجد مدینہ طارق روڈ کو لے کر اپنی کاز کو اور اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی دین کی خدمت کو آگے بڑھا رہی ہے، بلکہ انشاءاللہ ہر مسجد کے لیے، ہر مدرسے کے لیے، ہر دینی ادارے کے لیے ہم پہلے بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں، آئندہ بھی انشاءاللہ میدان میں رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا کیا جائے، تمام مذہبی جماعتوں کو یکجا کیا جائے۔ مملکت خداداد پاکستان کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے اتفاق ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، یکجہتی ضروری ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ جو جمعیت علماء اسلام کا کردار ہوگا، وہی کردار آپ کا ہونا چاہیے۔
عوام الناس کا ہونا چاہیے، ایک ایک نمازی کا ہونا چاہیے۔ یہاں الحمدللہ طارق روڈ کے غیور عوام نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ کل رات کا میں 3:30-4 بجے کا عینی شاہد ہوں، اور یہاں ہمارے ساتھ کمیٹی کے محترم جناب ابجی عبدالصمد صاحب، جناب ممتاز صاحب، عرفان صاحب اور شاہجہاں صاحب، یہ حضرات سارے موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا ہر چینل کے ذریعے سے کہ جس انداز سے انہوں نے قربانی کے لیے جو مظاہرہ کیا، قربانی کا مظاہرہ کیا، رات منع کرنے پر پھر بھی یہ لوگ منع نہیں ہوتے، ان کے جذبات اس حد تک تھے۔ ہم جس وقت مشینری آئی تھی، پولیس کی بڑی نفری آئی تھی، رینجرز والے آئے تھے، اسی صاحب جو یہاں کے خاتون اسی اسماء بطول وہ آئی تھی، ان کی ٹیم آئی تھی، ڈی ایم سی کی ٹیم آئی تھی، ایس پی آئے تھے، ایس پی آئے تھے۔ سچی بات ہے کہ عوام کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ جہاں سے ہمیں کالیں آتی تھی کہ بھئی ہم آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کو روکنے میں، منع کرنے میں بڑے ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ حضرات بالخصوص اہلیان طارق روڈ کی غیرت مند عوام کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے، اور یہاں جو حضرات بار بار تشریف لا رہے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ اس مسجد کو انشاءاللہ کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ آپ کا اور اداروں کا کوئی سیٹلمنٹ ہو گیا ہے، کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے ادارے اس طرف نہیں آئیں گے، ایسی کوئی بات ہے کیا؟ اللہ کرے ہمارے ادارے عقل کے ہوش کے ناخن لیں اور یہاں دوبارہ آنے کی زحمت نہ فرمائیں، اور انشاءاللہ ان کے نہ آنے سے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے ادارے اس وقت ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تک جو رپورٹیں پہنچائی گئی ہیں انتہائی غلط رپورٹیں پہنچائی گئی ہیں۔ ہم ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ خدا را اس طرح کی جلد بازی میں، اجلت پسندی میں آپ اس طرح کے فیصلے نہ کریں جو آپ کے لیے اور عدالت عظمیٰ کے لیے ایک بے عزتی اور شرمندگی کا باعث ہیں۔ اس پہ عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب 27-28 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر رخصت ہونا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے رہنا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ یہی ہے، ہمیں اسی عدالت سے انصاف کی توقع ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس عدالت کو کیا ہو گیا کہ کراچی کی لاکھوں ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین سارے قبضے ہو چکے ہیں، ساری زمینیں قبضہ ہو گئی ہیں۔ لینڈ مافیا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ لینڈ مافیا، لینڈ گریبر اس وقت کہاں سے کہاں تک آپ کے لالوکیت سن 1975 سے لے کر 2021 تک لالوکیت سے لے کر جامشورو تک یہ کراس کر چکے ہیں۔ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ زمینیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہماری عدالت عظمیٰ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہمارے اداروں کو یہ نظر نہیں آ رہی؟ ہم اپنے اداروں پر اعتماد رکھتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، مساجد کی بھی جنگ لڑیں گے، مدارس کی بھی جنگ لڑیں گے، دینی اداروں کی بھی جنگ لڑیں گے، عوام الناس کی بھی جنگ لڑیں گے، امن کی بھی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس شہر کراچی کو ایک بار پھر امن دلانے کے لیے اور سکون دلانے کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ حکومت، عدالت اور عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں حکومت کو صرف اتنا ہی بتا دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کے وساطت سے کہ خدا را اس جیسے ایجنڈوں سے اور اس جیسے معاملات میں آنے سے، ان جیسے ایشوز پہ بات کرنے سے یا ان کو کڑا کرنے سے باز آ جائیں۔ یہ آپ نے عوام کو مہنگائی کے دریا میں آپ نے ڈبو دیا ہے، آپ نے بے روزگاری کے دریا میں آپ نے ڈبو دیا ہے، آپ نے بدامنی کے دریا میں آپ نے ان کو ڈبو دیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، بدامنی کہاں تک پہنچ گئی، لا قانونیت کہاں تک پہنچ گئی۔ اب عوام کو صرف اور صرف آپ سے اتنی ہی امید ہے کہ بھئی ہمیں جینے دے۔ مہنگائی اپنی جگہ، بے روزگاری اپنی جگہ، ناخواندگی اپنی جگہ، بدآمنی اپنی جگہ، لیکن کم سے کم ہمیں جینے دے، اور جینے کا یہی طریقہ ہے کہ قانونی راستوں کو اپناتے ہوئے
عوام کا جو حق ہے کم سے کم عوام کو انہی حقوق کے اندر رہتے ہوئے ان کو اجازت دی جائے اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ کڑی نہ کی جائے. اور عدالت عظمیٰ سے میری گزارش یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم عدالت عظمیٰ کو مشکوک اور متنازع نہ بنایا جائے. کسی ایک غلط رپورٹر کے ذریعے، کسی ایک خاص لابی کے ذریعے، کسی ایک خاص ایجنسی کے ذریعے، کسی ایک خاص گروپ کے ذریعے ہم عدالت عظمیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اس مسجد کے کیس کے حوالے سے مکمل طور پر صاف شفاف تحقیقات کریں. 41 سال اس مسجد کی عمر ہو چکی ہیں. 41 سال کہاں تھی ہماری عدالت عظمیٰ؟ اور اس 41 سال سے پہلے 45 کے کیسز موجود عدالت عظمیٰ میں، آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا. ایک ہفتے کے اندر یہاں کے لیے سوموٹو ایکشن لیا جاتا ہے. یہ کیا باور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہاں تک سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ معاملہ صرف مسجد کا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قوت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے عوامل ہیں. خدا نخواستہ ایک بار پھر پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو کسی اور رخ پہ تو نہیں لے جایا جا رہا ہے، بہانہ مساجد بنا کر کے، لوگوں کو اشتعال دلا کر کے. جبکہ اسی کراچی میں لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، اشتعال سے بچنے کے لیے آپ نے کون سی قربانیاں نہیں دی؟ 130 لاشیں بھی ہم نے دیکھی یہاں گرائی گئی، آپ نے دیکھی، ہم نے دیکھی. لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اشتعال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا سے کیا قربانیاں دینی پڑی، آپ کو کیا سے کیا قربانیاں دینی پڑی، ہمیں کتنی لاشیں اٹھانی پڑی، اکابرین کی لاشیں اٹھانی پڑی، بزرگان دین کی لاشیں اٹھانی پڑی، اپنے قوم خاندان کے سربراہان کی لاشیں اٹھانی پڑی. اس وقت الحمدللہ کنٹرول ہو چکا تھا. آج سب کچھ پرامن ہے. پرامن ہونے کے باوجود آج سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں مشتعل کیا جا رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک معنی خیز فیصلہ ہے جس پہ ہم عدالت عظمیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنی حیثیت کو مشکوک نہ بنائے. اور عوام کو کیا میسیج ہے؟ عوام کو عوام کو عوام کو انتہائی مؤدبانہ انداز سے، انتہائی ملتمس انداز سے ایک ہی اپیل ہم کریں گے کہ آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق کسی کو آپ نے نہ دینا ہے، اور نہ آپ نے قانون کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے نہ آپ نے کسی کا حق چھیننا ہے. ہر مسلمان کو، ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اپنی زندگی بسر کرنے کا حق ہے. لہٰذا عوام سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے مسجد کے لیے بھی لڑیں گے، مدرسے کے لیے بھی لڑیں گے، خانقاہ کے لیے بھی لڑیں گے، دینی اداروں کے لیے بھی لڑیں گے، عوام کے لیے بھی لڑیں گے، عوام کے ایک ایک فرد کے ایک ایک گھر کے لیے لڑیں گے. عوام الناس کی خدمت ہمارا فرض عین ہے، لیکن قانون کے اندر، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ پرامن رہیں. اور انشاءاللہ جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ ہمارے پیچھے ہوں گے. ہم آپ کو کہیں بھی کسی جگہ آپ کو مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد کے لیے عوام نے، اہلیان کراچی نے، بالخصوص اہلیان طارق روڈ نے جس جذبے ولولے کا اظہار کیا ہے، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ایک اور گزارش کر لوں، سب سے پہلے جب 28 تاریخ کو ہمیں اس مسئلے کا پتہ چلا، سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کا علم ہوا، تو میرے ساتھ میرے برادر محترم قائد سندھ حضرت علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب، ہم دونوں ایک ساتھ گاڑی میں تھے. ایک دم جب یہ فیصلہ سنا گیا، جب ہمیں اطلاع آئی، اس کے بعد انہوں نے پھر چینل کے ذریعے، تمام میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا موقف بھی دیا. اس کے بعد دوسرے دن اسمبلی کے اندر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات منالی کے بیٹے محترم جناب مولانا مفتی اسد محمود صاحب نے جس انداز سے مدینہ مسجد کی جنگ لڑی ہے، مساجد کی جنگ لڑی ہے، مدارس کی جنگ لڑی ہے. اس کے بعد سینٹ میں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب اجلاس ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمارے جماعت اسلامی کے حضرات جو سینیٹر حضرات ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور دیگر جماعتوں سے بھی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ ہر فورم پر ہم اس آواز کو اٹھائیں گے. اور میں ایک آخری اعلان کرنا چاہوں گا، آنے والا جمعہ انشاءاللہ العزیز، یہاں کا جمعہ
اللہ نے چاہا قائد سندھ حضرت علامہ راشد خالد محمود سمرو صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ آخری گزارش یہ کر لوں کہ عوام الناس سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنے مساجد کے علماء پر، مدارس کے علماء پر ان کے اوپر اعتماد رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، اور انشاءاللہ عوام الناس آپ کے علماء کرام آپ کے خادم تھے، آپ کے خادم رہیں گے۔ انہی باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ ہم بہت بہت مشکور ہیں کہ حضرت مولانا غیاث صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔